السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، جلد نمبر 2۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس کی پہلی کہانی کا عنوان ہے ایک بدزبان کا انجام۔ موصل کے ایک شیعہ نے ہم سے یہ روایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کا ارادہ کیا تو اپنے دوستوں اور ہمسایوں سے الوداع کیا، اور الوداع کے لیے میں اپنے ایک ہمسائے احمد بن حمدون حارث غروی کے پاس گیا، جو موصل کا ایک معزز شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کا مخالف تھا۔ میں رسم دنیا نبھانے کے لیے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اگر تمہیں مکہ و مدینہ سے کوئی چیز منگانی ہو تو مجھ سے کہہ دو، میں بلا تکلف تمہاری چیزیں لے آؤں گا۔ یہ سن کر وہ گھر میں گیا اور قرآن مجید لے کر آیا۔ اس نے قرآن مجید میرے ہاتھ پر رکھا اور کہا، مجھ سے وعدہ کرو، میں جو کہوں گا اسے پورا کرو گے۔ پھر اس نے کہا، جب تم مدینہ پہنچو اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو میری طرف سے ان سے یہ کہنا کہ آپ کو اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نبی علی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ملا تھا کیا؟ آپ کو علی میں کیا دکھائی دیا کہ آپ نے اسے اپنا داماد بنا لیا، جبکہ علی سر سے گنجے تھے؟ نعوذ باللہ۔ بہرحال میں اپنے شہر سے روانہ ہوا، مکہ آیا۔ جب میں مناسک حج ادا کیے اور پھر جب میں مدینہ منورہ گیا اور مسجد نبوی میں گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ پیغام پہنچاتے ہوئے انتہائی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن میرے ہمسائے نے مجھ سے یہ قرآن پر حلف لے کر کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کا یہ پیغام پہنچاؤں۔ رات کے وقت جب میں سویا تو مجھے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور چشم زدن میں موصل آئے اور مجھے ساتھ لیے ہوئے میرے اس ناسبی ہمسائے کے گھر آئے۔ اس وقت وہ بستر پہ پڑا سو رہا تھا۔ آپ نے چھری سے اسے ذبح کیا جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور خون آلود چھری کو اس کے لحاف سے صاف کیا، جس کی وجہ سے لحاف پر 2 سرخ لکیریں بن گئیں۔ پھر آپ نے اس کے دروازے کے اوپر والے حصے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور دروازے کے اوپر اس چھری کو رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے قافلے والوں کو یہ خواب سنایا اور ایک کاپی پر تاریخ لکھ لی۔ جب میں سفر حج سے واپس اپنے شہر موصل پہنچا تو میں نے لوگوں سے اپنے اس ہمسائے کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس کے قتل کی وہی تاریخ بتائی جسے میں نے اپنی کاپی میں تحریر کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کے قاتل کا ابھی تک کوئی علم نہیں ہوا۔ پولیس نے شبہ کے تحت پڑوسیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ ان سے اس کے قتل کی تفتیش کر رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ ہم حاکم کے پاس چلیں اور اسے اصل قصہ بتائیں تاکہ وہ بے گناہ آزاد ہو جائے۔ ہم پولیس افسر کے پاس گئے اور جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اس سے بیان کیا۔ میرے ساتھیوں نے اس کی تصدیق کی اور خواب کی تاریخ کے بارے میں اس کو بتلایا، اور انہوں نے کہا، پہلی علامت تو یہ ہے کہ آپ اس کے لحاف پر 2 سرخ لکیریں پائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ چھری چھت کے نیچے دروازے پر رکھی ہوئی ہے۔ بس آفیسر خود آیا اور اس نے دونوں علامتیں دیکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی اس اعجاز سے موصل کے بہت سے لوگوں نے مذہب شیعہ اختیار کر لیا، اور مقتول کے اقربا نے بھی امیر المومنین کی دوستی اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی، نادر شاہ کا عجیب خواب۔ زندگی کے آخری ایام میں نادر شاہ کے مزاج میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ کسی میں جرأت نہ ہوتی تھی کہ اس سے بات کرے۔ اس کے غصے کی وجہ سے اس نے بہت سے افراد کو قتل کر دیا۔
اپنے قتل ہونے سے چند گھنٹے قبل وہ سخت غصے کی حالت میں اپنے محل میں پھر رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ حسن علی اس کا بے تکلف دوست اور رازدان تھا۔ آخرکار حسن علی اس کے پاس آ گیا اور اس سے کہا، خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور رات میں سوئے بھی نہیں ہیں؟ نادر شاہ نے کہا، میں تم سے راز کی ایک بات کہتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو تم اس راز کو کسی کو نہیں بتاؤ گے، ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب حسن علی نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ اس کے راز کو اپنے تک محدود رکھے گا، اس وقت نادر شاہ نے کہا، بادشاہ بننے سے چند سال قبل خواب میں مجھے یہ دکھائی دیا تھا کہ کچھ افراد آئے اور انہوں نے مجھے بڑے احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لیا اور مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں 12 امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، گویا 12 نور تھے۔ ان میں جو بزرگ سب سے بڑے تھے، انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا وہ ایک تلوار لے آئیں۔ پھر وہ تلوار میرے سپرد کی اور کہا، میں تمہیں تلوار دے کر ایران بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں کے امور کی اصلاح کرو۔ میری طرف سے شرط یہ ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس خواب کے بعد میں ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ میں حاکم بن گیا اور میں نے ہندوستان فتح کر لیا، لیکن آج میں سخت پریشان ہوں اور اس پریشانی کی وجہ بھی ایک خواب ہی ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ آج سے کئی برس قبل میں نے جن غلاموں کو دیکھا تھا کہ وہ مجھے بڑے احترام کے ساتھ 12 ائمہ کے حضور لے گئے تھے، آج انہی غلاموں نے سختی کے ساتھ مجھے پکڑا اور اسی جگہ لے گئے جہاں میں نے 12 امام کو دیکھا تھا۔ وہاں پر موجود ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا، تو مسلمانوں سے اس طرح کی بدسلوکی کیوں کر رہا ہے؟ پھر انہوں نے غلاموں سے فرمایا، اس سے تلوار واپس لے لو۔ غلاموں نے مجھ سے تلوار لی اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس خواب کی وجہ سے میرا آرام و سکون غارت ہو گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی برا وقت نہ آ جائے۔ چنانچہ پھر وہی کچھ ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ اسی صبح اسے قتل کر دیا گیا اور جس محل کو اس نے تعمیر کیا تھا، اسی محل میں اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ اگلی کہانی، مسجد کے دروازوں کا بند ہونا۔ جب مسلمانوں نے مدینہ میں مسجد بنائی اور اس کے اطراف کی دیواروں کو اونچا کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے مسجد کے گرد اپنے گھر بنا لیے اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں کھول دیے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں مسجد آنے میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ اور حضرت عباس کی طرح سے بعض صحابہ نے اپنے گھروں کے 2 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ باہر کو کھلتا تھا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے مکانات کے دروازے صرف مسجد کی طرف ہی کھلتے تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور خدا نے حکم دیا کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے گھروں کے دروازے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن یہ نہ فرمایا کہ علی کا گھر اس سے مستثنیٰ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خدا اور رسول کے فرمان پر سب سے پہلے عمل کیا اور آپ اپنا دروازہ بند کرنے لگے۔ اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دروازہ بند کرنے سے روک دیا۔ عباس بن عبد المطلب اور حضرت عمر نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنے دروازے بند نہ کیے، جبکہ کچھ اور صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے فرمان پر دروازے بند کر دیتے ہیں
لیکن آپ ہمیں چھوٹی کھڑکی کھولنے کی اجازت دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو بھی کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور آپ کے والد کی جگہ پر ہوں، کم از کم آپ مجھے اور حمزہ کو اس حکم سے آزاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، دروازے بند کرنے کا حکم میری طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے میرے اور علی کے علاوہ باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں، اور نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ بعض مسلمان جنہوں نے 23 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصابحت میں گزارے تھے، لیکن یہ حکم ان کی طبیعت کے خلاف تھا، انہوں نے نبی پر الزام تراشی کی۔ آپ نعوذ باللہ اپنے داماد علی کی محبت میں گمراہ ہو چکے ہیں، اور جو آپ کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کی تردید کی اور فرمایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، ترجمہ: وہ اپنی خواہش سے کلام تک نہیں کرتا، وہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اگلی کہانی، ستارے کا اترنا۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، آج رات آسمان سے ایک چھوٹا سا ستارہ نازل ہوگا، وہ جس کی گھر میں اترے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ آپ کا یہ فرمان سن کر صحابہ ساری رات جاگتے رہے اور اپنے گھروں میں ستارے کے اترنے کا انتظار کرتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو اپنے متعلق زیادہ وثوق تھا کہ ستارہ ان کے گھر اترے گا۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ آسمان سے ایک روشن ستارہ بڑے آرام سے زمین کی طرف آیا اور سیدھا حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر نازل ہوا۔ اس واقعے کے بعد حاسد یہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ علی کی محبت میں گمراہ ہو چکے ہیں، اور وہ انہیں اپنے بعد وزیر اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی ابتدائی آیت نازل فرمائی اور اپنے نبی سے گمراہی کی نفی کی، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: ستارے کی قسم، جب وہ گرا تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہوا تھا اور نہ ہی گمراہ ہوا۔ اگلی کہانی، ایک شاعر کی دل جوئی۔ بنی بابوا کے مشہور حکمران افضل الدولہ کو ایک خزانہ ہاتھ لگا۔ اس نے وہ خزانہ مسعود بن بابوا کو دے کر نجف اشرف روانہ کیا اور اس سے کہا وہ اس سے امیر المومنین کا روضہ اطہر تعمیر کرے۔ یہ واقعہ 300 ہجری کا ہے۔ مسعود بن بابوا نجف تشریف لائے۔ اس نے امیر المومنین علیہ السلام کا روضہ تعمیر کیا اور روضے کے ساتھ دوسرے رواق تعمیر کرائے۔ ان دنوں ابو عبداللہ حسین بن عبد الحجاج مذہب شیعہ سے تعلق رکھنے والے ایک فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ انہوں نے اس بارے میں ایک قصیدہ لکھا اور نجف اشرف تشریف لائے۔ وہاں حرم امیر المومنین کی تعمیر و تزئین کی خوشی میں ایک محفل برپا ہوئی، جس میں مسعود بن بابوا کے علاوہ علم الہدا سید مرتضیٰ بھی شامل تھے۔ ابو عبداللہ بن حسین نے اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ قصیدہ کیا تھا؟ قصیدہ مدہوش کرنے والا تھا۔ اس میں فضائل امیر المومنین کو جمع کیا گیا تھا، جس کا ہر شعر محبوں کی آنکھوں کا روشن تارہ تھا اور دشمنوں کی آنکھوں کی روشنی زائل کرتا تھا، حتیٰ کہ قصیدہ اس مقام پر پہنچا جہاں مخالفین پر طعن کیا گیا تھا جو خلاف تقیہ تھا۔ تو اس وقت سید مرتضیٰ نے انہیں روک دیا اور فرمایا بس اتنا ہی کافی ہے، مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر بڑا حساس تھا، اس نے قصیدہ چھوڑ دیا اور اس محفل سے شکستہ دل ہو کر اپنے گھر آیا۔ رات کے وقت حالت خواب میں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابن حجاج،
मैंने सैयद मुर्तज़ा को हुक्म दिया है, वो कल तेरे दरवाजे पे आकर तुझसे माजरत करेगा और अपनी गलती की इस्लाह करेगा। तू अपने घर में रह, वो खुद ही तेरे दरवाजे पर आएगा। सैयद मुर्तज़ा अपने दौर के अजीमुल क़द्र आलिम दीन थे। इन्हें इल्मुल हुदा का लक़ब दिया गया था और वो तालिबीन के नक़ीब थे और मासूमीन की नज़र में इन्हें खुसूसी मकाम हासिल था। इसी रात सैयद मुर्तज़ा को अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत नसीब हुई। सैयद मुर्तज़ा ने देखा आप नाराज़ हैं। सैयद मुर्तज़ा ने अर्ज़ किया, आका व मौला, मैं आपका पोता हूँ, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुमने हमारे शायर का दिल क्यों तोड़ा? कल इसके पास जाओ और उससे माजरत तलब करो और आले बुआ से सिफारिश करो कि वे इसे अच्छा इनाम दें। जी हाँ, अहले बैत की शौरा अपनी ज़िंदगी अपनी हथेली पर रखकर आले मोहम्मद की मदह सराई करते थे। इनका हर शेर दुश्मनों के सीनों में तीर की तरह से पेवस्त होता था और वो आले मोहम्मद की मदह सराई करके लोगों की दुश्मनी ख़रीदा करते थे। इनकी पूरी ज़िंदगी खदरात की ज़द में रहती थी। अलगरज सुबह हुई। सैयद मुर्तज़ा उठे और शायर आले मोहम्मद हुसैन बिन हुज्जाज के घर की तरफ रवाना हुए। इसके दरवाजे पर पहुंचकर आपने दस्तक दी। हुसैन बिन हुज्जाज ने कहा, दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन मैं दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि जिस हस्ती ने आपको यहाँ भेजा है उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें अपनी जगह से उठना नहीं है। सैयद मुर्तज़ा ने फरमाया, बेशक आप सच कहते हैं। सैयद मुर्तज़ा शायर के घर में दाखिल हुए और उससे माजरत तलब की और फिर इसे अपने साथ लेकर मसूद बिन बाबुआ के पास गए और उससे अर्ज़ किया, यह अमीरुल मोमिनीन का मंजूर नज़र शायर है। मसूद बिन बाबुआ ने इसे खुशामदीद कहा और इनाम से माला माल कर दिया। अगली कहानी लिबास तक़वा। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने खादिम कंबर को साथ लेकर बाज़ार तशरीफ़ ले गए। आपने बाज़ार से 2 चादरें ख़रीदी, एक निस्बतन कीमती थी और दूसरी कम कीमत की थी। आपने कम कीमत चादर अपने पास रख ली और कीमती चादर अपने खादिम कंबर के हवाले की। कंबर ने अर्ज़ की, मौला, मैं आपका खादिम हूँ, आप मेरे आका हैं और आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, बेहतर है कीमती चादर आप लें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जवान हो, ये चादर तुम्हें ज़ेब देगी। मैं बूढ़ा हूँ, मैं कम कीमत चादर पे ही गुजारा कर लूँगा और अगर मैंने अपने आप को तुमसे बेहतर समझा तो मुझे खुदा के हाथ शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सुभान अल्लाह। अगली कहानी, सहरा में चश्मे का बरामद होना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम माविया बिन अबी सुफियान के मुकाबले के लिए एक लश्कर को लेकर कूफे से रवाना हुए। आप अपने लश्कर समेत एक सहरा में पहुँचे जिसमें पानी और ज़राअत का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिपहसालार मालिक अश्तर आपके पास आए और आपसे अर्ज़ किया, मौला, ये आबू गया वादी है, मुझे खदशा है प्यास की वजह से हमारे सिपाही और जानवर कहीं हलाक ही ना हो जाएं। आपने फरमाया, अतराफ़ में अच्छी तरह पानी तलाश करो। लोगों ने दूर दूर तक पानी तलाश किया, लेकिन इन्हें कहीं पानी दिखाई ना दिया और वो नाउम्मीद होकर वापस आ गए। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस थोड़ा सा चले और एक जगह पहुंचकर फरमाया, इस जगह को खोदो। हज़रत के साथियों ने इस जगह को खोदना शुरू किया। वहाँ से रेत और पत्थर हटाए। कुछ खुदाई के बाद स्याह रंग की एक चट्टान ज़ाहिर हुई। 100 अफराद ने मिलकर इसे वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन इसमें जुम्बिश तक ना हुई। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, वहाँ तो स्याह चट्टान आ चुकी है जिसका हटाना नामुमकिन है। आप वहाँ तशरीफ़ लाए। आपने अकेले ही अपने हाथों से इस पत्थर को हटाया तो इसके नीचे से शीरी चश्मा नमूदार हुआ। आपने लश्कर से फरमाया, जी भर कर पानी पी लो और अपनी मशकें भर लो। जब तमाम लोगों ने पानी पी लिया और मशकें भर लीं तो आपने इस भारी पत्थर को तने तनहा उठाया
اور چشمے کے دہانے پر رکھ دیا اور اس جگہ کو ریت اور مٹی سے بھر دیا۔ پھر آپ وہاں سے چل پڑے۔ چند فرسخ طے کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کو چشمے کی جگہ کا علم ہے؟ اگر کسی کو علم ہے تو اس کی نشاندہی کرے۔ انہوں نے کہا، ہم سب اس مقام کو جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، آؤ اس جگہ چلتے ہیں تاکہ اسے دیکھیں۔ لشکر واپس ہوا، لیکن بہت تلاش کرنے کے باوجود اس چشمے کا کہیں نام و نشان دکھائی نہ دیا۔ اس وادی میں ایک عیسائی راہب کا کلیسا تھا۔ جب اس نے یہ اعجاز دیکھا تو وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا اور اس نے کہا، تم میں سے اس چٹان کو کس نے ہٹایا؟ لوگوں نے کہا، ہمارے آقا و مولا امیر المومنین نے چٹان ہٹائی ہے۔ راہب نے کہا، اس بزرگوار کا مجھے مزید تعارف کراؤ۔ لوگوں نے کہا، یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع و وزیر ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ راہب یہ سن کر فوراً امیر المومنین کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، مولا، یہ عبادت گاہ میں نے نہیں بنائی۔ آج سے سینکڑوں برس قبل ایک راہب نے یہ عبادت گاہ تعمیر کی تھی، اور اس نے یہ عبادت گاہ اس لیے بنائی تھی کہ اس نے کسی سے سنا تھا کہ یہاں ایک چشمہ ہوگا اور خاتم الانبیاء کی وصی کے علاوہ اسے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ اس انتظار کے لیے اس نے یہ عبادت گاہ یہاں بنائی تھی، اور وہ پوری زندگی ولی خدا کا یہاں انتظار کرتا رہا، لیکن اس کے مقدر نے یاوری نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہا۔ اس کے بعد مختلف افراد یہاں آ کر آپ کے انتظار کرتے رہے اور آپ کا انتظار کرتے کرتے خدا کے یہاں جا پہنچے۔ چند برس قبل میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے اس عبادت گاہ میں آ کر قیام پذیر ہوا اور میں دن رات آپ کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ قسمت نے یاوری کی اور آپ علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس چشمے کو ظاہر کیا۔ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے آپ سے درخواست کی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ راہب نے کہا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان اسلام کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ نے اس کی درخواست قبول کی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جنگ صفین میں اس نے لڑائی میں حصہ لیا اور شہید ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اگلی کہانی، نبی کی میراث۔ حسن بن قزا ایک مشہور محدث اور ذہین و فتین انسان تھے۔ ایک دن ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا، آؤ ابو حنیفہ کی محفل میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ غرض دونوں دوست ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں گئے اور ان کے طلباء کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے امام صاحب سے جو گفتگو کی، اسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حسن، اے ابو حنیفہ، میں اور میرا دوست ایک امر میں اختلاف رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ابو حنیفہ، تمہارے درمیان اختلاف کس بارے میں ہے؟ حسن، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر پوری امت سے افضل تھے اور ان کے بعد حضرت عمر پوری امت سے افضل تھے، لیکن میرا یہ دوست یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل تھے۔ ابو حنیفہ کچھ دیر سر جھکانے کے بعد بولے، تم سچے ہو اور تمہارا نظریہ حقیقت پر مبنی ہے، اور افضلیت شیخین کی سب سے مضبوط و وزنی دلیل یہ ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں۔ حسن، میں نے یہ دلیل اپنے دوست کو دی ہے، لیکن اس نے جواب میں کہا کہ دونوں بزرگ کس استحقاق کے تحت وہاں دفن ہوئے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس مکان میں یہ بزرگ دفن ہوئے ہیں، کیا وہ مکان رسول خدا کا تھا یا حضرت ابو بکر کا تھا؟ اگر وہ مکان رسول خدا کا تھا تو اللہ نے واضح طور پر سورہ احزاب میں فرمایا ہے،
اے ایمان والو، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اس وقت تک رسول خدا کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ آپ یہ فرمائیں کہ رسول خدا تو وفات پا چکے تھے، انہیں دفن ہونے کی اجازت کس نے دی تھی؟ ابو حنیفہ گھبرا کر، جوان ہم اصلاح کر لیتے ہیں، وہ زمین رسول خدا کی نہیں بلکہ ابو حنیفہ گھبرا کر، جوان ہم اصلاح کر لیتے ہیں، وہ زمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کی تھی۔ حسن، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ غیروں کی زمین میں دفن ہوں؟ ابو حنیفہ پریشان ہو کر، جوان ہم اصلاح کر لیتے ہیں، وہ زمین اور مکان تو رسول خدا کا ہی تھا، اس لیے آپ تو اپنی ملکیت میں دفن ہوئے۔ حضرت کی وفات کے بعد وہ مکان ام المومنین حضرت عائشہ کو میراث میں ملا تھا، انہوں نے اپنے والد اور حضرت عمر کو وہاں دفن کرنے کی اجازت دی تھی۔ میں نے کہا، کیونکہ عائشہ بنت ابو بکر نبی کی زوجہ تھیں اور اسی طرح حفصہ بنت عمر نبی کی زوجہ تھیں، وہ ان دونوں کو نبی کا ورثہ ملا تھا اور ان کی 9 ازواج تھیں اور انہوں نے وراثت کا 8واں حصہ پایا، تو انہوں نے وراثت کے 72ویں حصے میں اپنے والد کو دفن کرنے کی اجازت دی، لیکن میرا دوست اس پر راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ وہ رسول کے حجرے کے 8ویں حصے میں مشترک تھیں تو پھر ان کے حصے میں تو بالش بھر زمین آئے گی، تو اس ذرا سی زمین میں کیسے انہوں نے اپنے باپوں کو دفن کر دیا؟ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کیا ابو بکر اور عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کوئی میراث نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ کی میراث نہیں دی گئی؟ یہ کیسا عدل ہے کہ بیٹی کو اس کے باپ کی میراث نہ ملے اور عائشہ اور حفصہ نبی کی وراثت پائیں؟ جب ابو حنیفہ نے استدلال سنا تو وہ غصے سے چلایا، اے لوگوں، اسے یہاں سے نکالو، یہ خبیث رافضی ہے۔ ابو حنیفہ کے رد عمل پر غور تو کیجئے ذرا آپ سب لوگ۔ اگلی کہانی، ایک یمنی مسافر۔ ہم یہاں ابن ملجم لعین کی داستان اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ سامعین کو معلوم ہو سکے کہ زبانی محبت اور حقیقی محبت میں کیا فرق ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی تو آپ نے یمن کے عامل حبیب بن منتجب کو خط لکھا کہ وہ عدل و مروت کے تقاضوں پر عمل کرے، اور آپ نے خط کے آخر میں لکھا کہ یمن سے 10 باخبر اشخاص کو میرے پاس کوفہ روانہ کیا جائے۔ آپ کے عامل نے پہلے 100 افراد کا انتخاب کیا، پھر اس نے ان میں سے 10 افراد کا انتخاب کیا۔ ان 10 افراد میں عبد الرحمن ابن ملجم المرادی بھی شامل تھا۔ چنانچہ 10 افراد کا قافلہ یمن سے چلا اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم ایک بہادر فصیح اور محدث تھا، اس نے اپنے قافلے کی ترجمانی کی، اس نے اپنی طرف سے آپ کی مدح میں چند اشعار بھی کہے اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، ہمیں آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس ہوگا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس بے نیام تلواریں موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرو۔ پھر وہ تنہائی میں امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا، آپ نے اس سے جو گفتگو کی ہم اسے مکالمے کی صورت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ امیر المومنین، تیرا نام کیا ہے؟ ابن ملجم، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ امیر المومنین، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ ابن ملجم، اس کا نام ملجم ہے۔ امیر المومنین، تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابن ملجم، میں مرادی قبیلے کا فرد ہوں۔ امیر المومنین نے 3 مرتبہ دہرا کر فرمایا، کیا تو مرادی قبیلے کا فرد ہے؟ ابن ملجم نے ہر بار یہی کہا، جی ہاں، میرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے۔
امیر المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بتا، کیا تجھے یہودی عورت نے دودھ پلایا تھا؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب تو روتا تھا تو وہ تجھ سے کہتی تھی تو ناقہ سالے کو ذبح کرنے والا ہے اور تجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں؟ ابن ملجم: جی ہاں، یہ سب صحیح ہے امیر المومنین۔ اچھا تم اب جاؤ۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ وہ اس کی مہمانی کریں۔ کچھ عرصے بعد ابن ملجم بیمار ہوا۔ کوفے میں اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ امیر المومنین نے بذات خود اس کی تیمارداری کی اور اسے دوا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا۔ ابن ملجم آپ کی اخلاق عالیہ سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا، مولا، میں یہاں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ میں یہاں رہ کر آپ کی خدمت کروں گا۔ امیر المومنین نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، مولا بتائیے آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تو مجھے قتل کرے گا۔ ابن ملجم نے یہ سنا تو بہت گھبرایا اور دل میں سوچنے لگا، بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ جبکہ میں تو امیر المومنین سے محبت کرتا ہوں، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ اس کے دل کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ابن ملجم نے اپنے سر پر 2 ہتھڑ مارے اور کہا، امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالیں۔ امام نے فرمایا، ابھی تو نے مجھ جرم کیا ہی نہیں، میں تجھے کس جرم سے کی سزا دوں اور کس قانون کے تحت تجھے قتل کروں؟ یہی ابن ملجم امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین اور نہروان میں شریک رہا، اور جب جنگ نہروان میں امیر المومنین کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی تو ابن ملجم نے آپ سے کہا، مولا، مجھے کوفہ جانے کی اجازت دیں، میں لوگوں کو آپ کی کامیابی کی خوشخبری دوں۔ امام نے فرمایا، ایسے کرنے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، جب میں لوگوں کو امیر المومنین کی کامیابی کی خوشخبری سناؤں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ امام نے اسے اجازت دی۔ اس نے ایک پرچم اٹھایا اور کوفے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ شہر کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے پکار کر کہا، لوگوں، تمہیں مبارک ہو، امیر المومنین کو خدا نے فتح دی ہے۔ وہ شہر کی سڑکوں اور گلیوں سے گزرتا ہوا ایک حسین و جمیل عورت کے مکان کے قریب سے گزرا۔ اس عورت کا نام قطام تھا۔ وہ عورت انتہائی بدعقیدہ اور بد کردار تھی۔ جب اس نے خبر سنی تو اس نے ابن ملجم کو بلایا تاکہ وہ اس سے اپنے باپ اور بھائی کے متعلق سوال کرے اور اس کی ضیافت کرے۔ ابن ملجم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا اور اپنا دین ایمان بھول گیا۔ عورت نے اس سے اپنے بھائی اور باپ کے متعلق پوچھا جو خوارج کے لشکر میں شامل تھے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں۔ باپ اور بھائی کی موت کی خبر سن کر قطام رونے لگی۔ ابن ملجم کو افسوس ہوا کہ اس نے یہ خبر سنا کر اس پری پیکر کو کیوں رلایا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، منہ ہاتھ دھوئے اور اثر نو سنور کر ابن ملجم کے پاس آئی۔ ابن ملجم اس نازنین کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا اور اس نے عورت کو نکاح کی دعوت دی۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے تجھے بھاری حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ ابن ملجم نے کہا، میں تمہارا منہ مانگا حق مہر ادا کروں گا۔ عورت نے کہا، تم بھول رہے ہو، مجھے رقم، جواہرات اور مشک و عنبر کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ ابن ملجم نے کہا، پھر تمہارا حق مہر کیا ہے؟ عورت نے کہا، میرا حق مہر بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اثر نو زیب و زینت کی پھر دوبارہ ابن ملجم کے پاس آئی۔ جب اس نے ابن ملجم پر اپنے حسن کی بجلیاں گرائیں تو وہ سحر زدہ ہو گیا اور اس سے کہا، میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لے، مجھے اپنے حق مہر سے آگاہ کر۔ عورت نے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قتل میرا حق مہر ہے۔ یہ سنا تو ابن ملجم گھبرا گیا اور چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا،
तुम ने मुझे मुश्किल में डाल दिया, मुझे मोहलत दो, मैं चंद रोज़ सोच कर तुम्हें बताऊंगा। दूसरे दिन इब्न मुलजिम के पास यमन से कासिद आया और इससे इत्तला दी कि तेरा बाप और चचा दोनों मारे गए और तू इनका अकेला वारिस है, लिहाजा यमन जा और बाप और चचा की मीरास हासिल कर। ये खबर सुनकर इसे खुशी हुई। इसने दिल ही दिल में कहा, मैं मीरास से मिलने वाली रकम जमा करूँगा और कुताम को रकम देकर अपने साथ निकाह पर राज़ी कर लूँगा। इब्न मुलजिम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के पास गया और कहा, मेरा चचा और बाप मारे गए और इनका मैं अकेला वारिस हूँ। आप हाकिम यमन के नाम मुझे सिफारशी ख़त लिख कर दें ताकि वो माल की जमा आवरी में मेरी मदद करे। इमाम ने इसे ख़त लिख दिया। इसके बाद इब्न मुलजिम यमन गया। रास्ते में से रात हो गई। इसने तारीक रात में एक जगह आग जलती हुई देखी। इसने दिल में सोचा कि मुझे आग की सिमत जाना चाहिए, वहाँ आबादी होगी, रात वहीं बसर करूँगा। जब वह आग के करीब गया तो इसे वहाँ कोई इंसान दिखाई न दिया, अलबत्ता जन्नात ने चीख कर कहा, शेर खुदा का कातिल आ गया। इब्न मुलजिम डर गया। जन्नात ने इसे पत्थर मारे, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अलगरज वो यमन पहुँचा और हाकिम यमन को अमीरुल मोमिनीन का ख़त दिया। हाकिम यमन ने आपके ख़त को चूमा, आंखों से लगाया और कम अज़ कम वक्त में मीरास का माल जमा करके इब्न मुलजिम के सुपुर्द कर दिया। इब्न मुलजिम रकम लेकर कूफे की जानिब रवाना हुआ। अभी इसने आधा ही सफ़र तय किया था कि डाकुओं ने उस पर हमला किया और इसकी सारी रकम लूट ली और इसके पास लिबास और घोड़े के अलावा कुछ बाकी ना रहने दिया। डाकुओं के हाथ लुटने के बाद इसने कूफे की तरफ सफ़र जारी रखा। कुछ अरसे बाद इसे एक काफ़िला मिला जिसमें इसकी मुलाकात दो खारजियों से हुई। चंद मुलाकातों में ये उनका राजदान बन गया। उन्होंने इब्न मुलजिम को बताया कि हम अमीरुल मोमिनीन माविया और उमर इब्न आस को कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों अफराद ही उम्मत इस्लामिया में इख्तिलाफ़ की बुनियाद हैं। अब्दुल रहमान इस पर तैयार हो गया कि वो अमीरुल मोमिनीन का कत्ल कर देगा। इब्न मुलजिम कूफा पहुंचकर सीधा कुत्ताम के पास गया। इस बदकिरदार औरत ने इसे अपने हाथ से नशा पिलाया और जब यह खबीस मस्त हुआ तो इस औरत के कदमों में गिर गया और इससे वसाल का मुतालबा किया। बदकिरदार औरत ने कहा, तुम्हें अली अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद ही विसाल मैसर होगा, इससे पहले नहीं। इब्न मुलजिम जो कि मदहोश हो चुका था, इसने कहा, मैं अभी जाता हूँ और जाकर अली को कत्ल करता हूँ। कुत्ताम ने कहा, ठहर जाओ, ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ इब्तदाई तैयारी की ज़रूरत है। इसने इब्न मुलजिम को 2000 दिरहम दिए और कहा, 1000 दिरहम से तलवार ख़रीदो और 1000 दिरहम से इसे जहर में बुझाओ। जैसे ही 19 माह रमज़ान की रात हुई तो खबीस तलवार लेकर मस्जिद कूफा पहुंच गया। सुबह सादिक के वक्त अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आपने नमाज शुरू की तो इस लईन ने हालत सजदा में आप पर तलवार का वार किया, जिससे अमीरुल मोमिनीन सख्त ज़ख्मी हुए और 2 दिन बाद आप ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि